یہ کہانی ہے ایک مشکل بیماری کے دوران سکون اور اپنی زندگی پر اختیار واپس پانے کی۔ ذرا سوچئے، صرف سانس لینے کی خاطر ہر ہفتے ایمرجنسی کا چکر لگانا پڑے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کینسر کے بہت سے مریضوں کے لیے یہی زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو ان کی ہمت اور توانائی دونوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس مسئلے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیے ایک ایسی ہی مریضہ کی کہانی دیکھتے ہیں تاکہ اس جدوجہد کو قریب سے محسوس کیا جا سکے۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے مریض کا تجربہ، کیونکہ یہ صرف ایک طبی مسئلہ نہیں بلکہ ایک ذاتی بحران بھی ہے۔ یہ ہے فاطمہ، ان کی عمر 62 سال ہے۔ وہ کینسر سے لڑ رہی ہیں جو ان کے پیٹ تک پھیل چکا ہے۔ لیکن اصل تکلیف کی وجہ صرف کینسر نہیں بلکہ اس سے پیدا ہونے والا سیال یعنی فلوئڈ ہے۔ ان کا پیٹ ایک غبارے کی طرح پھول جاتا ہے جس کی وجہ سے نہ کچھ کھایا جاتا ہے نہ ہی سکون سے سویا جاتا ہے، اور ہر 10 دن بعد انہیں ایک تکلیف دہ عمل سے گزرنے کے لیے ہسپتال جانا پڑتا ہے جہاں سوئی کے ذریعے یہ سیال نکالا جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ تھک چکی ہیں، پریشان ہیں اور ہسپتال کے ان نہ ختم ہونے والے چکروں سے تنگ آ چکی ہیں۔ تو آخر فاطمہ کی اس تکلیف کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس طبی حالت کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی اس کی طبی تعریف، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ بیماری کی وجہ سے پیٹ کی اندرونی جھلی سے مسلسل پانی رستا رہتا ہے۔ اب کیونکہ اس پانی کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو یہ وہیں جمع ہوتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ معدے اور پھیپھڑوں پر شدید دباؤ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہو تو یہ دباؤ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ کینسر کے تقریباً 50% مریضوں کو اپنی بیماری کے دوران کبھی نہ کبھی اس تکلیف دہ حالت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کا جو روایتی علاج ہے وہ ایک طرح سے نہ ختم ہونے والے چکر جیسا ہے جو مریضوں کو ایک ہی دائرے میں گھماتا رہتا ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، روایتی طور پر واحد حل بار بار پیراسنٹیسس کروانا ہے، مطلب ڈاکٹر ایک سوئی ڈالتے ہیں، سیال نکالتے ہیں اور مریض کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں میں وہ سیال دوبارہ جمع ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہسپتال کے چکر، ویٹنگ رومز میں انتظار اور بار بار وہی تکلیف دہ عمل۔ لیکن کیا ہو اگر اس کا کوئی بہتر حل موجود ہو؟ یہیں سے کہانی ایک نیا امید بھرا موڑ لیتی ہے، اور یہی اس نئے طریقے کا سب سے بڑا فائدہ ہے، ہسپتال کے چکروں کو گھر کے سکون سے بدل دینا۔ انٹرونشنل ریڈیولوجی ایک جدید اور آسان حل پیش کرتی ہے جسے ٹنلڈ اسائٹک ڈرین کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتی ہے۔ ایک انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے جلد پر ایک بہت چھوٹا سا کٹ لگاتا ہے، پھر ایک نرم اور لچکدار ٹیوب کو پیٹ میں داخل کرنے سے پہلے جلد کے نیچے سے گزارا جاتا ہے۔ یہ جو ٹنل بنتی ہے یہ انفیکشن کے خلاف ایک حفاظتی دیوار کا کام کرتی ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پورے عمل کے لیے کسی بڑی سرجری یا مکمل بے ہوشی کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ صرف جگہ کو سن کے کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے حصے کی طرف، ہسپتال سے آزادی۔ دیکھتے ہیں یہ علاج کس طرح زندگی کو واپس پٹری پر لاتا ہے۔ اور اب وہ بات جو واقعی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ سیال نکلوانے کا کام صرف ہسپتال میں ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اس خاص ڈرین کے ساتھ مریض یا ان کے گھر والے خود اپنے گھر کے آرام دہ ماحول میں جب بھی تکلیف محسوس ہو یہ سیال نکال سکتے ہیں۔ فاطمہ کے لیے تو اس ایک چیز نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری مہینے ہسپتال کے ویٹنگ رومز میں گزارنا چھوڑ دیے۔ اب جب بھی انہیں دباؤ محسوس ہوتا ہے وہ بس گھر پر ایک بوتل لگا کر سیال نکال لیتی ہیں اور فوراً آرام محسوس کرتی ہیں۔ اس طرح انہیں اپنی بھوک، اپنا سکون اور سب سے بڑھ کر اپنی عزت نفس واپس مل گئی۔ آخر میں کچھ بہت اہم باتوں پر غور کرنا ضروری ہے تاکہ ایک مکمل تصویر سامنے آ سکے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس عمل کے فائدے اور ممکنہ خطرات دونوں کو سمجھا جائے۔ فائدے تو واضح ہیں، علامات میں فوری اور نمایاں کمی، ہسپتال کے چکروں سے نجات اور زندگی کے معیار میں بہتری۔ لیکن اس کے کچھ خطرات بھی ہیں، جیسے ڈرین کی جگہ پر انفیکشن کا امکان یا کیتھیٹر کی دیکھ بھال میں پیش آنے والی مشکلات۔ اور یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے، یہ عمل پیلیٹیو ہے، یعنی اس کا مقصد تکلیف کو کم کرنا اور زندگی کو آرام دہ بنانا ہے۔ یہ علامات کو قابو کرنے کے لیے تو بہترین ہے، لیکن یہ کینسر کا علاج نہیں کرتا۔
انفیکشن کا خطرہ سب سے بڑا تشویشناک پہلو ہے جس پر ڈاکٹر سے تفصیل سے بات کرنی چاہیے۔ تو اگر کوئی عزیز کینسر کی وجہ سے جمع ہونے والے اس سیال سے پریشان ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ انہیں ہر وقت ہسپتال میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے ڈاکٹر سے پیلیٹیو انٹرونشنل ریڈیولوجی اور ٹنلڈ ڈرین کے بارے میں ضرور پوچھیں۔ گھر پر آرام ممکن ہے۔